مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی سلسلے میں آپ کے سوالات کو شامل کریں گے۔ جو مسائل آپ بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے۔ اگر آپ کسی مسئلے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ الکریم آج پروگرام میں استخارہ بھی کیا جائے گا۔ اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں اور یوٹیوب پر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی اپنے مسائل کے روحانی علاج بھی جان سکتے ہیں، استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کامنٹ سیکشن میں آئے، اپنا مسئلہ صحیح اسپیلنگ کے ساتھ میں ہمیں ٹیکسٹ کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب پر آپ کے سوال کو بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے، اور جو مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں اس کا روحانی علاج اگر استخارہ کرنا ہے تو انشاءاللہ الکریم استخارہ کر کے جواب دینے کی بھی کوشش کریں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ سلسلے میں بنے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج سلسلے میں کوئی ایسا سوال کر لے کہ وہ مسئلہ آپ کا بھی ہو اور اس کا روحانی علاج آپ کو بھی فائدہ پہنچائے، تو آخر تک ہمارے ساتھ سلسلے میں بنے رہیں، اور اپنے جاننے والوں کو بھی چاہے تو اس یوٹیوب کی لنک شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کسی کو لنک شیئر کرنا اور اس کا یہ پروگرام دیکھنا اس کو کسی مسئلے کا حل مل جائے، تو سلسلے میں بنے بھی رہیں اور اپنے جاننے پہچاننے والوں کو بھی سلسلہ دیکھنے کے لیے لنک شیئر کریں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، پھر ماشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمارے گیسٹ بھی ہوتے ہیں، انشاءاللہ ان کا تعارف بھی کرواتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ کے مسائل کے استخارہ کرنے کے لیے اور مسائل کے روحانی علاج بیان کرنے کے لیے مولانا ارشاد مدنی صاحب ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں۔ ارشاد بھائی کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ کیسے ارشاد بھائی؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف، دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال کون اور کیا کر رہا ہے، کیا جاننا چاہتا ہے۔ جی پہلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور، یہ عرض کرنا ہے کہ میرے بچے الحمدللہ دونوں دینی تعلیم کی طرف راغب تھے، اور گھر میں دینی ماحول، بہترین دینی ماحول تھا الحمدللہ علی کل احسانی۔ اب یہ کہ پتہ نہیں کچھ عرصے سے ایسا ہو گیا کہ بچوں کا دل دینی تعلیم کی طرف تو کیا، دین کے معاملات میں، کسی بھی دین کے معاملات میں عمل کی طرف سے ہٹ گیا، اور بہت زیادہ دنیا دار ہو گیا، اور طرح طرح کے مسائل، اور اس کی وجہ سے گھریلو ناچاکیاں بڑھ گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ گھر کے اندر ان کی والدہ میں، ہم میں چار افراد ہیں گھر کے، تو چاروں افراد میں اتفاق نہیں بن پا رہا ہے۔ یہاں تک کہ حالانکہ ان کے والدہ ماشاءاللہ بہت کوششیں کرتی ہے، لیکن کبھی کبھی ان کا ہمارا سب کے بول چال بند ہو جاتے ہیں، اور کئی طرح کے مسائل۔ تو اس کا کوئی روحانی علاج اور عمل بتا دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وَإِيَّاكُمْ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں، کچھ گھر میں دینی ماحول بنانے کے لیے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد معین ہے۔ ایفزین چینل پر میرا سوال ہے کہ میں بار بار بیمار ہو جاتا ہوں، اس لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے معین بھائی، آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی اور سوال دیجیے۔ السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ عرض یہ ہے، ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، کہہ رہے ہیں حافظہ بہت کمزور ہے، کچھ بھی چیز یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں یاد نہیں رہ پاتی، تو اس سے مناسبت سے آپ کچھ وظیفہ یا کوئی روحانی علاج آپ بتا دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ وَإِيَّاكُمْ انشاءاللہ الکریم آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں کہ جو بھی آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو وہ محفوظ بھی رہے ذہن میں انشاءاللہ۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی موسم بدلنے والے ہیں تو سردی کا موسم آنے والا ہے۔ اب سردی کے موسم میں اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ بیماریاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، لوگ زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، سردی زکام کے معاملات بڑھ جاتے ہیں، بخار کے معاملات بڑھ جاتے ہیں، تو کوئی اس طرح کا روحانی علاج یا وظیفہ عطا فرما دیجیے کہ جس سے ان تمام امراض سے بچنے میں کامیابی بھی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح، انشاءاللہ آپ کو سردی میں ہونے والی تکلیفوں سے حفاظت کے لیے کچھ روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ جی ارشاد بھائی، چلتے ہیں روحانی علاج کی طرف۔ پہلا سوال ہم سے بڑا تفصیل کے ساتھ میں اسلام بھائی نے کیا ہے کہ بچوں کا پہلے دینی ماحول میں ایک دینی ماحول سے وابستگی بھی تھی، پڑھائی میں دل بھی لگتا تھا، لیکن اب دل بھی نہیں لگتا ہے، وابستگی بھی نہیں ہے ویسی، اور ایک نیک بن جائے، گھر میں دینی ماحول بن جائے، بچوں کا پڑھائی میں دل بھی لگے، اس کے لیے کیا فرمائیں گے آپ؟ کچھ روحانی علاج ان کے لیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، ان کے گھر کے حالات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو انہوں نے یہ بتائی کہ پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہے، بچہ پڑھنے سے بھاگتا ہے۔ تو کرنا یہ ہے ان کو کہ جو بچہ قرآن پاک پڑھنے سے بھاگتا ہو یا اس کا درس نظامی کرنے میں دل نہیں لگتا ہو، کسی بھی طریقے سے اس کا پڑھائی میں دل ہی نہیں لگ رہا ہے، تو کرنا یہ ہے کہ 5 وقت یہ عمل کرنا ہے۔ یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، یہ 101 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچے کو پلا دیجئے، یا جیسے جس کا بھی ایسا معاملہ ہے اسے پلا دیجئے۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس کا پڑھائی میں دل لگنے لگے گا، انشاءاللہ الکریم یہ مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ گھر میں اتفاق پیدا ہو جائے، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تو اس کے لیے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سب گھر والوں میں اتفاق ہو جائے، تو اس کے لیے بعد نماز جمعہ، یعنی جمعہ کے دن کا یہ عمل ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد 1001 بار یا ودودو یا ودودو یا ودودو اسے پڑھیں، اور 10 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ یعنی اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر یہ عمل شروع کرنا ہے۔ جب یہ عمل ختم ہو جائے، اس کی تعداد پوری ہو جائے، پھر آپ کو 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کو لاہوری نمک پر یہ دم کر لینا ہے۔ دم کرنے کے بعد اب اس کو روزانہ سالن وغیرہ میں، شوربہ وغیرہ میں، یا جو بھی سبزی وغیرہ جو بھی گھر پہ بنایا جا رہا ہے کھانا، اس کھانے میں استعمال کیا جائے۔ اللہ پاک نے چاہا تو گھر میں اتفاق ہو جائے گا، یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، گھر والوں کا آپس میں اتفاق ہو جائے گا، آپس میں محبت ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ لیکن اس بات کا بھی خیال رکھیے، جب آپ دم کر لینا، جیسے آپ نے نمک پہ دم کیا، دم کرنے کے بعد اس کو آپ نے نمک کے اندر ڈال دیا، تو اب اس نمک کا بھی احترام آپ پہ ضروری ہے، اس کو کہیں اونچی جگہ رکھیے، اور جب زمین وغیرہ پہ نہ رکھیں۔ جی زمین وغیرہ پہ نہ رکھیں، اونچی جگہ رکھیں، اسی طرح جو ہے اس سے ذرات بھی نہ گریں، اس کا بھی احتیاط کیا جائے، انشاءاللہ سب خیر کا معاملہ ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ گھر میں دینی ماحول بنانے کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے جو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے گھر میں دینی ماحول
کیسے بنے، اس کے 19 پوائنٹس عطا فرمائے ہیں، جس کو دعوت اسلامی کی ٹرمینالوجی کے اندر مدنی پھول کہا جاتا ہے۔ 19 مدنی پھول ہے کہ گھر میں دینی ماحول کیسے بنائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ مدنی پھول آپ دعوت اسلامی کے کسی ذمہ دار سے رابطہ کر کے حاصل کر لیجئے۔ اور ان مدنی پھولوں میں سے ایک مدنی پھول یہ ہے کہ آپ نے 5 نمازوں کے بعد جو آپ دعا کریں گے، ان دعاؤں میں یہ دعا، اس کا آپ ریفرنس نوٹ فرما رہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، پارہ 19 سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74 ہے۔ یہ آیت مبارکہ ایک دعا ہے، آپ اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، یعنی یہ دعا بھی آپ مانگا کرے۔ دعا یہ ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بڑی پیاری اور بڑی معروف اور مشہور دعا ہے۔ تو یہ دعا آپ اپنی دعاؤں میں شامل کر لے، گویا کہ یوں سمجھ لے کہ 5 نمازوں کے بعد میں آپ نے کم از کم ایک مرتبہ یہ دعا کو پڑھنا ہے۔ دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھائیں گے، اول و آخر آپ درود شریف پڑھیں اور یہ دعا آپ مانگے۔ انشاءاللہ الکریم اس دعا کی برکت سے جلد ہی آپ کے گھر میں دینی ماحول بن جائے گا، بچے بھی دینی ماحول سے وابستہ ہوں گے اور گھر کے دیگر افراد بھی انشاءاللہ الکریم دینی ماحول سے وابستہ ہوں گے، ان کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، محمد معین بھائی ہیں، انہوں نے ذکر کیا تھا کہ بار بار بیمار ہو جاتے ہیں، بار بار طبیعت خراب ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوائی لیتے ہیں، دوائی وقتی طور پر اثر کرتی ہیں، پھر وہ طبیعت تو ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن جو ایک پورا طبیعت کا معاملہ صحیح ہونا چاہیے ویسا ہو نہیں پاتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد میں پھر طبیعت خراب ہوتی ہے۔ اس سے بعض اوقات نا ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری نئی تکلیف ہمیں ہے، لیکن جو پہلے تکلیف ہوئی تھی اس کا مکمل علاج نہ ہونے یا پراپر صحیح علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ تکلیف دوبارہ سے ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایک تو مشورہ یہ، روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم سنتے ہیں۔ ایک مشورہ یہ ہے کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو، اگر بار بار آپ بیمار ہوتے ہیں تو کسی اچھے ڈاکٹر کو آپ چیک کروائیں، بلڈ ٹیسٹ کروا لیں، جو آپ کی تکلیف کے حساب سے ڈاکٹر آپ کو کہے گا وہ ٹیسٹ وغیرہ آپ کروا لیں، کیونکہ بار بار بیمار ہونا یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے، صحت کے لیے بڑی نقصان دہ ہے۔ تو آپ جو ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیماری یہ پراپر علاج نہ ہونے کی وجہ سے جمع ہو رہی ہیں اور اللہ نہ کرے آگے جا کر کسی بڑی بیماری کا یہ سبب بن جائے، اس لیے پراپر اس کا علاج کیجئے۔ جو ڈاکٹر صاحب کو ٹیسٹ کہے وہ ٹیسٹ بھی کروائے، جو احتیاطیں کہے کھانے میں وہ احتیاطی بھی کرے، انشاءاللہ عز و جل پھر علاج آپ کرائیں گے تو آپ کو فائدہ بھی پہنچے گا۔ تو اس کا کوئی روحانی علاج کس طرح، بار بار بیمار ہوتی ہے، یا کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوائی ہی اثر نہیں کر رہی ہوتی ہیں، پھر دوا تو لے رہے ہیں لیکن دوا اثر نہیں کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ اس کے لیے تو سب سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے ان کے لیے کہ دائمی بیماری رہتی ہے، ان کے کہہ رہے کہ بیمار ہو جاتے ہیں تو یا معیدو یا معیدو یا معیدو، اس کی کثرت کرتے رہیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو کیسی بھی بیماری ہو انشاءاللہ وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، شروع میں آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہم انت الباسطو، اللہم انت الباسطو، یہ باسطو میں سین ہے، پھر آخر میں طا ہے، اس کو آپ مخرج کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے۔ تو اللہم انت الباسطو یہ آپ کو پڑھ لینا ہے 100 مرتبہ۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، پھر جو مریض کی دوائیاں وغیرہ ہیں اس پر آپ کو دم کر لینا ہے، اور ایک گلاس پانی پر دم کر کے اس مریض کو پلائیے، وہ دوا وغیرہ اسے استعمال کروائیے۔ اللہ پاک نے چاہا کیسی ہی بیماری ہو، جو بیماری ہے آپ کو نجات نہیں مل رہی ہے، کافی دن سے دوا وغیرہ اس میں فائدہ نہیں کر رہی ہے، تو یہ عمل کر لیجئے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ الکریم اس بیماری سے آپ کو نجات مل جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ عز و جل۔ حافظہ بہت کمزور ہے، یعنی جو سوال کا خلاصہ تھا یہ ہے کہ جو بھی یاد کرتے ہیں وہ یاد ہو نہیں پاتا۔ انہوں نے بطور خاص تو ایسا ذکر نہیں کیا ہے کہ کوئی پڑھائی وغیرہ کرتے ہیں، البتہ یہ کہ بھول جاتے ہیں، جی تو اس سے مراد تو شاید یہی لگتی ہے کہ شاید حافظہ کمزور ہوگا، اگر پڑھائی وغیرہ کرتے ہیں تو وہ یاد نہیں رہتا ہوگا، تو اس کے لیے آپ کیا فرمائیں گے، کوئی روحانی علاج؟ جی، حافظہ کمزور رہتا ہے، یعنی کہ پڑھائی کچھ یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تو وہ انہیں یاد نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ کرنا ہے آپ کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 786 بار
اور اول آخر ایک ایک بار درود شریف کے ساتھ، اول آخر ایک ایک بار درود پاک کے ساتھ اسے پڑھ لیجئے اور پانی پر دم کر لیجئے، روزانہ اس کو پلائیے، جسے بھولنے کی بیماری ہو یا حافظہ اس کا کمزور ہو اس کو پلائیے، اللہ پاک نے چاہا تو اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اور اس میں جی لبیک، کب تک یہ عمل کرنا ہے تا اچھا، حصول شفا؟ جی تا حصول شفا یہ عمل کرنا ہے، یعنی جب تک اس کو ایسا لگتا نہیں کہ ہمارے بچے کا یا جو پڑھنے والا ہے اس کا حافظہ مضبوط ہو گیا ہے، اس کو جو ہے جو پڑھ رہا ہے وہ یاد رہنے لگا ہے، اسے باتیں یاد ہو جاتی ہے، جب تک کے لیے یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ جی مزید آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ جی مزید میں کہہ رہا تھا اس میں کچھ باتیں یہ بھی آپ کو خیال رکھنی ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جن سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب کوئی اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارا حافظہ مضبوط نہیں ہو رہا ہے تو کچھ وجوہات بھی ہوگی ان کی جن کی وجہ سے ہمارا حافظہ کمزور ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے اور بد نگاہی سے اپنے آنکھوں کو بچائیں، اپنی آنکھوں کی اپنی نظروں کی حفاظت کریں، انشاءاللہ اس سے جو ہے آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور کچھ چیزیں ہیں، 6 چیزیں ہیں جو ہمارے حافظہ کو کمزور کرتی ہیں اور اس میں اس کے اسباب بن جاتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ چوہے کا جھوٹا جو ہے یہ کھانے سے بھی حافظہ ہمارا کمزور ہو جاتا ہے۔ یعنی گھر میں چوہے ہیں، کھانا روٹی ہے، کھانا ہے، وہ یوں ہی کھلا چھوڑ دیا، چوہے نے اس کو منہ لگا دیا یا کچھ اس میں سے کتر لیا، تو اس سے حافظہ اگر وہی چیز بچی ہوئی اب کھا لیے تو کمزور ہوگا۔ یعنی آپ یہ مشورہ دینا چاہیں گے کہ اب رات میں گھر کی اسلامی بہنیں بالخصوص جس میں کھانا بچا ہوا ہے وہ اچھی مضبوط ڈھکن سے ڈھانک کر رکھیں تاکہ چوہا وغیرہ اس کو اس کا اہتمام کریں، اچھے سے ڈھک کر رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جوں پکڑ کر زندہ چھوڑ دینا، اکثر لوگ کرتے ہیں نا کہ سر سے جوں نکالتے ہیں اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں بغیر مارے ہوئے، تو اس سے بھی جو ہے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا، کچھ بچے ہوتے ہیں باہر جاتے ہیں اور وہ پیشاب کر دیتے پانی کے اندر، ٹھہرے ہوئے پانی میں، تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیے، یہ بھی جو ہے حافظے کے کمزور ہونے کا سبب ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ گوند، یعنی یہ ہے علک گوند، درخت کا وہ گوند جو چبانے سے نہ کھلے، یعنی یہ گوند وغیرہ چبانا، اس سے بھی جو ہے آپ کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اسی طرح کھٹا سیب کھانے سے بھی آپ کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی کھٹا سیب کھاتا ہے تو اس سے بھی پرہیز کرے، اس سے بھی جو ہے اس کا حافظہ کمزور ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح سیب کے چھلکے چبانا، سیب کے چھلکے چبانے سے بھی حافظہ کمزور ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ ان باتوں سے بھی پرہیز کیجئے جو آپ کو بتائی گئی ہیں، اور جو آپ کو عمل بتایا گیا ہے اس پر بھی آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ الکریم بڑا فائدہ ہوگا آپ کو۔ ایک گھریلو نسخہ بھی حاجی صاحب انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے، اس پر بھی عمل کریں آپ۔ یہ حافظہ مضبوط کرنے کے لیے ایک حلوہ بنانا ہے، وہ حلوے کا انداز یہ ہوگا کہ آپ نے 1 پاؤ گلقند کے اندر، جو گلقند آتا ہے اس کو بنانے کا بھی طریقہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر اصلی گلاب کی جو ہے وہ پودے کو پلانٹ کرے، اور پھر اس میں جب گلاب کا پھول باقاعدہ نہیں کھل جائے، کلی ہوتی ہے، پھر وہ کھل کر جب گلاب کا پھول بنے تو اس کی پتیاں جو ہیں وہ نکال کر ایک ڈبے میں رکھ لے، اور اس میں چاہے تو شہد ملا لے، اور اس کو جو ہے پھر دھوپ وغیرہ میں رکھے کچھ دن، اس طرح کنٹینیو نہیں، جب بھی پھول کھلے آپ اس میں سے اس کی پتیاں ملا کر اس میں شہد ملا کر آپ رکھیں، بہترین گلقند تیار ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح بھی گلقند تیار کرے، یا دکان سے اچھی کوالٹی کا گلقند خریدے۔ یہ 50 گرام آپ نے لینا ہے، اور اس میں ایرانی بادام، چند عدد ایرانی بادام جو ہے آپ چاہے تو 2 عدد 5 عدد ایرانی بادام آپ اس میں کوٹ کر شامل کر لیں، اور روزانہ صبح دودھ کے ساتھ میں 2 چمچ یہ گلقند آپ نے، چاہے تو وہ گلقند کو آپ دودھ میں ڈال کر اس کو ملا کر آپ وہ دودھ پی لیں، یا 2 چمچ پہلے گلقند کھا لیں پھر آپ دودھ پی لیں۔ یہ عمل آپ روزانہ کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن یہ یاد رہیں کہ جو بھی اس طرح کے گھریلو علاج ہمارے پروگرام میں بیان کیے جاتے ہیں، یہ کسی طبیب سے مشورہ کرنے، یعنی کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کیا جائے۔
ہو سکتا ہے کسی کے جسم کی تاثیر ایسی ہو کہ اس کو بادام سوٹ نہ کرے یا دودھ اس کو سوٹ نہ کرے، تو پھر اس کو فائدہ ہونے کی جگہ کوئی اور بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو پہلے ایک مرتبہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کر لیں اور پھر اس کو عمل میں لائے۔ انشاءاللہ اگر آپ کے جسم کو یہ چیزیں موافق آتی ہیں تو آپ کو اس سے فائدہ بھی ضرور پہنچے گا انشاءاللہ الکریم۔ سردی کے موسم میں سوال کیا تھا کہ طبیعت خراب ہو جاتی ہیں، اس طرح کے معاملات رہتے ہیں، تو دیکھیں سردی کے موسم میں تو آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اگر سردی کے موسم میں ہم نے جو گرم کپڑے ہیں، اب بمبئی میں تو ہم جہاں بیٹھے ہیں یہاں تو اتنی سردی ہوتی نہیں ہے، لیکن بعض علاقے ایسے ہیں جیسے بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان کے اندر یو پی ہے، بہار ہے اور کرناٹک کے بعض علاقے ہیں، تو یہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر اچھی خاصی سردی پڑتی ہے۔ کشمیر کی طرف چلے جائے تو بہت زیادہ سردی ہوتی ہے۔ تو اب ایسے علاقے اگر ہیں جہاں سردی ہے تو پھر وہ اہتمام بھی باقاعدہ کیا جائے۔ اہتمام سے یہ مراد ہے کہ گرم کپڑے پہنے جائے، تو انشاءاللہ الکریم اس کے سردی کے اثر انشاءاللہ عز و جل جسم پر نہیں پڑے گا۔ پھر وضو وغیرہ کے لیے اگر پاسبل ہے تو گرم پانی کا استعمال کیا جائے، تو انشاءاللہ الکریم اس سے بھی پھر سردی وغیرہ نہیں ہوگی۔ پھر کھانے میں بھی ایسی چیزوں کا استعمال کیا جائے جو تاثیراً گرم ہو، اس میں آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے تو زیادہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اچھا، اگر آپ کے لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری طبیعت محفوظ رہے کسی بھی طرح کی آزمائش سے، بیماری سے، تکلیف سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سردی آنے سے پہلے روزانہ 29 ٹائم 29 بار یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ میں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کا معمول بنائے۔ انشاءاللہ الکریم سردی کے اثر سے، یعنی وہ اثر جو نقصان پہنچاتا ہو، اس سے انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ اچھا، اگر کسی کو سردی ہو جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ، سورۃ الفاتحہ الحمد شریف، اس کو 3 مرتبہ پڑھ کر، چاہے تو پانی پر دم کر کے یا پھر ڈائریکٹ مریض کے اوپر دم کرے، یا مریض خود عمل کر رہا ہے تو وہ اپنے اوپر دم کر لے، یا پانی میں دم کر کے وہ پانی کو پیے، انشاءاللہ الکریم نزلہ زکام وغیرہ سے حفاظت رہے گی۔ اگر نزلہ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ عز و جل نزلہ سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ کچھ یوٹیوب پر سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، ان سوالات کو انشاءاللہ الکریم سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں۔ سوال موصول ہوا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کو حج عمرہ کی سعادت نصیب ہو، دعا کی گزارش ہے۔ ہم بچے نیک بنے، دعا کی گزارش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ بچوں کو بھی نیک بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام خواہشوں کو پورا فرمائے۔ ایک سوال مزید، اچھا یہ بھی دعا کی ہی گزارش ہے کہ خواجہ محی الدین کو ایگزام میں کامیابی ہو، اس کی دعا کی بھی گزارش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا کے امتحان میں کامیاب فرمائے، قبر کے امتحان میں کامیابی نصیب کرے، آخرت کے امتحان میں اللہ پاک کامیابی نصیب کرے۔ اچھا، انہوں نے سوال تو نہیں کیا ہے، لیکن میں ایک عمل وہ آپ بتاتے ہیں، اس کا نام ہی کچھ سلسلوں میں آپ لوگوں نے بتایا ہے کہ مدینہ مانگ لو ہی اس کا نام ہے، تو وہ جائز مراد پوری ہونے کے لیے ایک ماشاءاللہ ان کی تمنا ہے کہ ہم حج کریں، تو ان کے لیے وہ عمل کیا یہ کر سکتے ہیں؟ جائز مراد ہے ماشاءاللہ۔ جی جی بالکل کر سکتے ہیں۔ کیا عمل ہے اگر وہ آپ بتا دیں پھر سے؟ جی، عمل یہ ہے کہ قربان جائیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پر، نام ہی کتنا پیارا رکھا ہے اس کا، ہیڈ لائن جو اس کی ہے، جو نام ہے وہ یہی ہے، مدینہ مانگ لو۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو اگر آپ کو مدینے جانے کی خواہش ہے اور حج کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں تو آپ یہ وظیفہ کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کرنا یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ کو، عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی، اب آپ کو کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے بیٹھ جانا ہے، اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اسے آپ کثرت سے پڑھتے ہی رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے۔ بیچ بیچ میں درود پاک بھی ایڈ کرتے رہیے، اور جب اذان کا وقت ہو جائے، یعنی مغرب کا وقت ہو جائے، تو اذان ہونے سے 3 منٹ پہلے آپ اس عمل کو روک دیجئے، پھر بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعا کیجئے، اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے لیے اسباب پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ یعنی اس میں تعداد نہیں ہے، وقت ہے اس میں کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل کیا جائے، غروب آفتاب تک، یعنی مغرب کی اذان سے پہلے پہلے تک یہ عمل کیا جائے، پھر جیسے ہی غروب آفتاب کا وقت ہو، مغرب کی اذان ہونے تک مدینے کی
حج کی جو جائز جو بھی تمنا ہے ہے، اس کے لیے جی۔ دعا کی جائے۔ بہت مجرب عمل ہے ماشاء اچھا، اس کے لیے کوئی دن خاص ہے یا ہاں، اس کو اگر جمعہ کو کر لیں تو بہت بہتر ہے، جمعہ اور کے دن؟ ہاں جمعہ کے دن زیادہ بہتر ہے، اور مزید جو دن ہیں اس کے ان دنوں میں بھی یہ عمل کیا جا روزانہ بھی سکتا کیا ہے، جا سکتا ہے، روزانہ جمعہ بھی کے کیا لیے جا زیادہ سکتا ہے۔ مجرب ہے، جی جی فائدہ مند ہے ماشاء اللہ۔ اچھا، ایک سوال مزید موصول ہوا ہے، محسن شیخ ہیں، ان کے اکاؤنٹ سے یہ سوال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محسن، والدہ کا نام جمیلہ بانو، ان کے رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہیں، استخارہ کر کے روحانی علاج بھی بتا دیں۔ محسن ہیں، ان کی والدہ کا نام جمیلہ بانو ہے، تو ان کے رشتے میں رکاوٹ ہے۔ انشاءاللہ الکریم محسن بھائی آپ کو استخارہ کر کے جواب بھی دیتے ہیں، اور بڑا پیارا روحانی علاج نکاح کے اسباب بننے کے لیے وہ بھی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ آئیے کچھ آڈیو سوالات کو ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد افروز ہے، میں رانچی شہر کا رہنے والا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے کہ میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کے والد صاحب کو چلنے میں بہت دم لگتا ہے، طاقت لگتا ہے، اور ان کے ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے، اور اس وقت بھی تکلیف تھی، لیکن آپریشن کے بعد ٹھیک ہو گئے، لیکن ابھی بھی چلتے ہیں تو بہت دم لگتا ہے، تو برائے کرم برائے مہربانی اس کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح، ٹھیک ہے، انشاءاللہ افروز بھائی آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو کچھ گھریلو علاج بھی اس کے عرض کرتے ہیں۔ جی مزید سوالات دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ساجد رضا، راجنان گاؤں چھتیس گڑھ سے۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ میری وائف کو رات میں نیند نہیں آتی، اس کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ صحیح، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم آپ کو۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبید ہے، میرے گھروں میں ناچا کیا دور ہو جائے ایسا کوئی روحانی علاج بتائیے۔ ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ جی حضرت، بخار کے کوئی علاج بتا دیجئے جس سے بخار ختم ہو جائے۔ صحیح، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم آپ کو بخار کا روحانی علاج۔ کچھ استخارہ کرنے ہیں، ایک استخارہ کرنا ہے، آپ استخارہ فرما لیں۔ افروز بھائی جھارکھنڈ سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ چلنے میں ان کو کسی کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ چلنے میں دم لگتا ہے، تو جیسے آپ نے ذکر کیا تھا کہ ان کا پہلے ہارٹ کا آپریشن بھی ہوا ہے، تو کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو دل کی جو شریانیں ہیں اس میں خون جم رہا ہوتا ہے، خون کا جو دور ہے وہ پراپر نہ ہونے کی وجہ سے بھی، جو یعنی ایک کہتے ہیں نا کہ دل جو ہے وہ خون کو پمپ کرتا ہے، وہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بھی پھر بعض اوقات کھانسی بھی آ رہی ہوتی ہے، جس کو سوکھی کھانسی کہتے ہیں، اور چلنے میں دم بھی لگتا ہے پھر اس سے۔ میں مشورہ دوں گا کہ آپ دوبارہ سے اپنے ہارٹ کے ڈاکٹر کو ایک مرتبہ چیک کروا لیں، اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہوگی تو اس کا صحیح وقت پر علاج ہو جائے گا۔ البتہ اگر دم لگتا ہے کسی کو اور دم کا ہی مسئلہ ہے، ابھی میں نے جو ذکر کیا پہلے کہ اگر ہارٹ کی تکلیف ہے تو اس کا روحانی علاج میں بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے اگر کسی کو دمہ کا مرض ہے اور دمہ کی تکلیف کی وجہ سے چلنے میں دم لگتا ہے تو اس کے لیے روحانی علاج آپ نے یہ کرنا ہے کہ دمہ کا مریض جب بھی پانی پیے تو 111 بار پانی پر یا سلامو یا سلامو یا سلامو یہ پڑھیں، پانی پر دم کرے اور پھر پانی پیے۔ کچھ گھریلو علاج بھی دمہ کا مریض اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کر لے۔ عمل گھریلو یہ ہیں کہ روزانہ 3 یا 5 کھجوریں دھو کر کھا کر اوپر سے گرم پانی پی لیجیے، انشاءاللہ الکریم دمہ کی تکلیف میں آرام ہو جائے گا۔ گیلی کھجور اچھی قسم کی لے، اس کو دھو لے، اس کو 3 کھجور یا 5 کھجور جیسے جسم کو موافق آئے اس کو اچھی طرح چبا کر کھائے، اور اس کے بعد میں فوراً گرم پانی آپ پینے کی عادت بنا لے۔ دن میں کم از کم 1 مرتبہ تو آپ یہ انداز سے کھجور کھا کر پانی پیے، انشاءاللہ الکریم دمہ کی تکلیف سے جلدی چھٹکارا مل جائے گا۔ پھر دوسرا ایک گھریلو علاج اگر آپ کے جسم کو موافق آتا ہے تو یہ بھی کر لے کہ 3 خشک انجیر، ایک تو انجیر کا پھل ہوتا ہے، پھر بعد میں اس انجیر کو سکھا کر جو ہے وہ
پھر بعد میں یہ دکانوں پر انجیر ملتے ہیں تو یہ خشک انجیر کہلاتے ہیں۔ ان خشک انجیر کو دودھ میں پکا کر روزانہ صبح اور رات کو استعمال کرنے سے بھی انشاءاللہ الکریم دمہ کے مرض سے نجات ملے گی۔ اب آپ جتنا کھا سکتے ہیں اتنے انجیر کے ٹکڑے کر لیں اور مناسب مقدار میں دودھ میں اس کو ڈال کر اس کو اچھی طرح سے پکا لیں، اور پھر جب یہ حلوہ بن جائے تو اس کو آپ رات میں بھی اور صبح بھی اس کو کھا لیں انشاءاللہ الکریم۔ روزانہ صبح اور رات 2 ٹائم اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ دمہ کی تکلیف سے نجات مل جائے گی، اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ۔ اچھا، دوسرا، اگر کسی کو ہارٹ کی تکلیف کی وجہ سے اگر دمہ کا مرض ہے تو اس کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 7 مرتبہ یا اللہ قوینی و قلبی، یہ ایک چھوٹی سی مختصر سی دعا ہے، یا اللہ قوینی و قلبی، اس دعا کو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھنا ہے۔ اب کم سے کم 7 مرتبہ ہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہے تو 9 مرتبہ بھی پڑھ سکتے، 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے، لیکن آڈ نمبرز کے اندر طاق عدد میں اس کو آپ پڑھیں اور اپنے سینے پر دل کی طرف آپ دم کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جلدی شفا حاصل ہو جائے گی اور دم لگنا بند ہو جائے گا۔ اچھا، یہ عمل ایسا ہے کہ جو مریض ہے وہ کرے گا تو شفا پائے گا، اور جو مریض نہیں ہے ابھی اس مرض کا، اس کے وہ اگر عمل کرے گا تو آئندہ انشاءاللہ اسی تکلیف سے اس کی حفاظت رہے گی۔ تو آپ یہ دونوں عمل چاہے تو کر لیں۔ جو دمہ کا میں نے مریض کے لیے عرض کیا ہے وہ پانی پر دم کر کے پینے والا 111 مرتبہ یا سلامو، یہ بھی کر لے، اور آپ یا اللہ قوینی و قلبی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کرنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہو جائے گا۔ ساجد رضا بھائی ہیں راجمند گاؤں سے، انہوں نے سوال کیا تھا کہ بچوں کی امی کو رات میں نیند نہیں آتی ہے، کسی کا یہ معمول ہے کہ وہ اس کو تجربہ ہے کہ مجھے نیند آتی نہیں ہے، رات میں بہت دیر کے بعد میں نیند آتی ہیں، تو وہ سونے سے پہلے بستر پر جائے اور اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ دعا کو 3 مرتبہ پڑھے۔ دعا ہے لا الہ الا هو الحق المبین، لا الہ الا هو الحق المبین، لا الہ الا هو الحق المبین۔ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور یہ پڑھنے کے بعد میں اپنی ہتھیلیوں پر دم کر کے سارے بدن پر ہاتھ پھیرے، پھر لیٹ جائے، قبلے کی طرف رخ کر کے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے کان کے گال کے نیچے، رخسار کے نیچے رکھے اور پیر سمیٹ لے، اور پھر اس کے بعد میں چاہیں تو لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے۔ چند ایک مرتبہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ پر غنودگی چھا جائے گی اور نیند انشاءاللہ آ جائے گی۔ پہلے استخارہ کا جواب لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم مزید جو روحانی علاج ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ جی کیا فرمائیں گے؟ محسن بھائی تھے، انہوں نے سوال کیا تھا۔ محسن بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے شادی کے معاملات، یعنی رشتے میں رکاوٹ ہے، جس کی وجہ سے مطلب اس کی وجہ سے ان کا استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں وقتی طور کی آزمائش کی طرف اشارہ آیا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے، کوئی کچھ کیا کرایا نہیں ہے۔ آپ کو ایک وظیفہ پیش کرتا ہوں، اس پر آپ عمل کیجئے، اللہ پاک نے چاہا تو رشتے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ارشاد فرمایا ہے اور شادی کے لیے، اور امیر اہل سنت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ شادی کے لیے غیبی اسباب بنیں گے انشاءاللہ، ماشاءاللہ غیبی اسباب بنیں گے، یہ والا وظیفہ اگر کوئی کرتا ہے تو۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ یا وہابو، یا وہابو، یہ آپ کو 300 بار اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم، ہم آپ کو کئی علاج سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، لیکن اس میں جو ہے خاص ہے، کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم یہاں پر خاص ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد یا وہابو کا عمل کرنا، یا وہابو کا 300 مرتبہ عمل کرنا ہے، پھر آخر میں درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسے روزانہ سوتے وقت پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو رشتے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، رشتہ آئے گا، وہ بھی اچھا رشتہ انشاءاللہ الکریم آئے گا۔ اور اس کی مدت کیا ہے؟ مدت یہ ہے کہ جب تک آپ کے رشتے نہیں آتے ہیں، جب تک آپ کو روزانہ یہ عمل کرنا ہے
ٹھیک ہے، یعنی تا حصول مراد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اچھا مزید کچھ روحانی علاج سوالات ہم نے لیے تھے، ان کے بھی روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ایک اور مزید استخارہ کے لیے سوال ہمیں واٹس ایپ پر موصول ہوا ہے، آپ ان کا بھی استخارہ کرنا ہے کہ نام ہے شابان خان اور ان کی والدہ کا نام ہے رضیہ، میری عمر 12 سال ہے، میں میری امی کا اچھا یہ خود سوال کر رہے ہیں کہ میں میری امی کا کہنا نہیں مانتا، میری امی کی تسلی کے لیے میرا استخارہ کر دیجیے۔ امی کا نام کیا بتایا؟ رضیہ ان کی والدہ کا نام ہے، اور یہ والدہ یعنی والدہ کی تسلی کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، شاید ان کو لگتا ہے کہ میں بات مانتا ہوں لیکن والدہ کو ایسا نہیں لگتا ہے۔ ٹھیک ہے شابان بھائی استخارہ کر کے بھی عرض کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے والدین کے فرما بردار بھی ہو جائیں گے۔ جی آپ استخارہ فرما لیں۔ اچھا عبید بھائی نے ہم سے سوال کیا تھا کہ گھر میں ناچاکی رہتی ہیں، تو مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ کا ایک بڑا پیارا عمل عرض کرتا ہوں جو آپ نے اپنی کتاب مرآت المناجی کے اندر لکھا ہے۔ مرآت المناجی میں بڑا پیارا عمل لکھا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ دن کے ابتدائی وقت میں یعنی دن کے ابتدائی حصے میں جب بھی یہ اپنے گھر میں جاتے تو پہلا سیدھا قدم اپنے گھر میں رکھتے، بسم اللہ پڑھ کر، پھر گھر والوں کو سلام کرتے اور اس کے بعد میں ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے، قل هو اللہ احد۔ تو اس عمل کی برکت سے سارا دن گھر میں یعنی بزرگوں کا جو معمول دیکھا گیا، اس عمل کی برکت آپ نے لکھی کہ اس سے انشاءاللہ گھر میں اتفاق رہے گا اور اللہ پاک نے چاہا تو روزی میں برکت بھی ہوگی۔ گھر میں اتفاق رہے گا مطلب گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اصل میں جو گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ایک دوسرے کے دل میں وسوسے ڈال کر، یعنی کبھی بھائی کی بات کو شیطان جو ہے وہ دوسرے بھائی کا جو شیطان ہے وہ اس کو برا لگا دے گا، پھر اس کی وجہ سے بھائی الجھ پڑے گا، اس طرح شیطان بہکا کر گھر میں لڑائی جھگڑے کرواتا ہے۔ جب بسم اللہ پڑھ کر گھر میں قدم رکھیں گے تو شیطان باہر رہ جائے گا، وہ گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب گھر میں داخل نہیں ہوگا تو گھر کے افراد میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں کروا سکے گا۔ اس لیے گھر میں جب بھی جائے تو یہ بزرگوں کا انداز تھا، اسے ہی اپنا لے کہ بسم اللہ پڑھیں، گھر میں سیدھا قدم رکھے۔ جیسے فجر کی نماز کے لیے مسجد میں گئے، اب فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اب ہم گھر میں آ رہے ہیں تو گھر کے فرد کو چاہیے کہ پہلے گھر میں سیدھا قدم رکھے، بسم اللہ پڑھ کر، پھر گھر والوں کو سلام کرے اور پھر اس کے بعد میں سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ گھر میں اتفاق رہے گا۔ اور شروعات میں ہی ایک روحانی علاج جو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد 1001 بار یا ودودو والا عمل جو بیان کیا گیا ہے وہ بھی آپ کریں، اس کو گھر کے نمک میں ملا دیے، لاہوری نمک پر آپ نے دم کرنا ہے، اور تھوڑا سا نمک اگر یہی نمک اگر کھانے میں استعمال کرے تو زیادہ بہتر، ورنہ گھر میں جو نمک استعمال کر رہے ہیں اس میں یہ دم کیا ہوا نمک تھوڑا سا ملا کر اس سے گھر کا کھانا پکائے اور سارے افراد وہ گھر میں کھانا کھائے، انشاءاللہ گھر کے افراد میں اتفاق رہے گا۔ سوال ہوا تھا بخار کا کوئی روحانی علاج بتا دے، تو جس کو بخار ہوتا ہے وہ بخار والا خود یہ عمل کرے گا، بسم اللہ الکبیر بسم اللہ الکبیر بسم اللہ الکبیر، اس کی کثرت کرے۔ پیر سمیٹے گا اگر لیٹا ہے تو، اگر بیٹھا ہے تو پھر حاجت نہیں ہے، بسم اللہ الکبیر کی کثرت کرے اور پڑھ کر بار بار پڑھ کر جب بھی یاد آ جائے اس کو پڑھے اور اپنے اوپر دم کرتا رہے، جلد ہی انشاءاللہ بخار اتر جائے گا۔ اگر آپ کا یہ ایک انداز ہے کہ بار بار آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، بار بار بخار آتا ہے، تو آپ یا غفورو، یہ اللہ پاک کا ایک بڑا پیارا اور مبارک نام ہے یا غفورو، اسے کاغذ پر 3 بار ایک کے نیچے ایک آپ جو ہیں وہ اس کو لکھے چھوٹے سے کاغذ کے اوپر یا غفورو، اور خیال رکھے کہ جو فا اور واو ہیں اس کے دائرے آپ نے کھلے رکھنے ہیں، زیر زبر لگانے کی حاجت نہیں ہے۔ 3 مرتبہ آپ اس کو لکھ لے، اس کو لپیٹ کر جسے بخار آتا ہے اسے اس کے گلے میں آپ پہنا دے، انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے بخار سے جلدی شفا حاصل ہو جائے گی اور پھر آئندہ بھی اس طرح کے بخار سے محفوظ رہیں گے۔ آئیے جو ہم سے سوالات ہوئے تھے ان کے جو ہے وہ استخارہ بھی کا بھی جواب لے لیتے ہیں، روحانی علاج بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ جی کیا فرمائیں گے؟ جی شعبان بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں نظر بد کی طرف اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اب نظر بد کے لیے کرنا یہ ہے
سب سے پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ آپ کو تعویذات عطاریہ پر جا کر وہاں سے رابطہ فرما لیجئے اور تعویذات وغیرہ بھی حاصل فرما لیجئے. یہ جو بار بار نظریں لگ جاتی ہیں وہاں پر آپ کو تعویذات دیا جائے گا، انشاءاللہ اس کی برکت سے نظر وغیرہ آپ کو نہیں لگے گی. اب وظیفہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ بہت ہی پیارا عمل ہے. کرنا یہ ہے کہ آپ کو شیشہ لے لینا ہے، آئینہ لے لینا ہے اور آئینہ سامنے رکھ کر اس میں اپنا چہرہ دیکھنا ہے اور آپ کو پڑھنا یہ ہے، بسم اللہ کا اتنا حصہ ہی پڑھنا ہے. بسم اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. 11 مرتبہ آئینے میں دیکھ کر پڑھ لیجئے. اللہ پاک نے چاہا تو نظر بد دور ہو جائے گی، یہ نظر کا اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. ان کی والدہ کے لیے بھی ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں کہ جب بھی شعبان سوئے ہو تو ان کے سرہانے 3 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر اول و آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ تعوذ و تسمیہ پڑھ کر، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ، یہ مکمل پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اس کے بعد میں 1 مرتبہ سورہ اخلاص بلند آواز سے پڑھے، لیکن اتنی بلند آواز نہ ہو کہ سوتا ہوا جاگ جائے، لیکن ہو آواز بلند. تو یہ احتیاط کے ساتھ میں آپ نے یہ سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا بچہ فرما بردار ہو جائے گا، اس کی عادت انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی. کچھ یوٹیوب پر موصول سوالات کو انشاءاللہ ہم سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں. ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے سلیم نوری بھائی کے اکاؤنٹ سے. یہ سوال کر رہے ہیں، سلام، فیومر فریکچر جلد شفا یابی ہو جائے اور میں پہلے سے بہتر چلنے پھرنے لگوں. 1 سپٹمبر کو آپریشن بھی ہو چکا ہے. تو دیکھیں، جس کو کوئی اس طرح کی تکلیف ہے، اگر کہ اس کا حادثہ ہوا ہے اور ہڈی اس کی ٹوٹ گئی ہے یا ہڈی کا آپریشن ہوا ہے اور اب وہ چاہتا ہے کہ میری یہ جو تکلیف ہے وہ جلدی دور ہو جائے، مجھے جلدی شفا حاصل ہو جائے، تو آپ نے یہ آیت مبارکہ 3 دن تک روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 1 بار پڑھنا ہے. اور اپنے جو جگہ پر آپ کو تکلیف پہنچی ہے، جہاں فریکچر ہوا ہے، اس جگہ پہ آپ نے دم کرنا ہے. آیت مبارکہ یہ ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے. سورہ توبہ یا سورہ یونس کی یہ آیت مبارکہ ہیں. سورہ توبہ کی بالکل آخری آیت مبارکہ ہے، پھر اس کے بعد میں سورہ یونس شروع ہوتا ہے. تو سورہ توبہ کی بالکل یہ آخری آیت ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اس کو آپ نے 1 بار پڑھنا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، اور کنٹینیو 3 دن تک آپ نے یہ عمل کر کے اپنے جس جگہ پر آپ کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں اس جگہ پر آپ نے دم کرنا ہے. انشاءاللہ الکریم آپ کو جلدی شفا حاصل ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے اور جب چلنے کی کوشش کر رہے ہوں اس وقت بھی یا سلامو یا سلامو یا سلامو کا آپ ورد جاری رکھیں. اللہ پاک سلامتی دینے والا ہے، انشاءاللہ آپ کو جلدی شفا حاصل ہو جائے گی. مزید جو ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ ایک اسلامی بھائی ہیں جو ہیں بول رہے ہیں دعوت اسلامی کے پیسے غلط جگہ استعمال ہو رہے ہیں. آپ اس کے لیے مقامی دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں آپ ان سے رابطہ کر لیں اور مکمل ان کو ڈیٹیل آپ بتا دیں. انشاءاللہ عز و جل جو بھی وہ مشاورت وغیرہ کر کے جو بھی اس کا بہتر حل ہوگا وہ نکال لیں گے. آپ اس کے لیے مقامی دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ فرما لیں. مزید ایک جو سوال ہے کہ میری بھتیجی کا نام اسرا بنت نفیسہ ہے، صحت زیادہ ہے، رشتے تو آ رہے ہیں مگر اچھے عقیدے والوں کے رشتے نہیں آتے ہیں، عمل عطا فرما دے. اچھا، یعنی صحت زیادہ ہے، شاید ہیلتھ جادو کا بتا رہے سر. اچھا، شاید اسپیلنگ مسٹیک ہو گئی ہیں.
خیر آپ جب بھی اس طرح کے سوال ہمیں بھیجیں تو ایک میسج سینڈ کرنے سے پہلے اسپیلنگ دیکھ لیا کرے کہ آپ اب یہ صحت زیادہ ہونے کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ پھر موٹاپا ہے، اور سحر ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ جادو ہیں، تو دونوں میں فرق ہے. صرف آپ نے ٹی اور آر میں اگر فرق کر دیا ہے تو پورا مسئلہ الگ ہو جاتا ہے. تو کبھی بھی میسج بھیجنے سے پہلے آپ ایک مرتبہ اسپیلنگ ضرور چیک کیا کریں. اچھا، لیکن سوال کا مقصد یہ تھا کہ شادی نہیں ہو رہی ہے، اس میں رکاوٹ ہے، رشتے آتے ہیں لیکن اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں. تو دیکھیں اچھے رشتے آنے کے لیے آپ چاہے تو یہ تعویذ یا حیو یا قیوم اسے 143 ٹائم 143 بار 143 ٹائمز آپ ایک سادے کاغذ پر، یعنی ایسا کاغذ جس پر کوئی لائنیں نہ بنی ہوں، ایسے کاغذ پر آپ نے 143 بار یا حیو یا قیوم لکھنا ہے. اس میں خیال یہ رہے گا کہ جب آپ قیوم لکھیں گے تو اس میں 2 نقطے والا قاف لکھنا ہے، اس کا دائرہ کھلا رکھیں، اور واو کا بھی دائرہ کھلا رکھیں، اور میم کا بھی دائرہ آپ نے کھلا رکھنا ہے. اسے لکھیں اور اس کو لپیٹ کر جس کو اچھے رشتے نہیں آتے ہیں ان کے گلے میں پہنا دے، یا وہ اپنے بازو پر باندھ لے. اللہ کریم نے چاہا تو اس تعویذ کی برکت سے رشتہ اچھا آئے گا اور انشاءاللہ رشتہ چلے گا بھی. تو آپ چاہے تو یہ عمل کر لیں. یہ مرد کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، عورت کے لیے بھی، یعنی لڑکی ہیں اس کا رشتہ نہیں آ رہا ہے یا اچھا رشتہ نہیں آ رہا ہے، اس کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. مزید جو ایک سوال ہے، السلام علیکم، میرا علینا ان کا نام علینا ہے، میں پان ویٹ نہیں بڑھتا ہے تو کیسے ویٹ بڑھائے، وظیفہ بتا دیں. اچھا، ان کا جو ہے نا وہ ویٹ نہیں بڑھتا ہے، تو ویٹ بڑھنے کے لیے میں آپ کو ایک گھریلو علاج عرض کرتا ہوں. اگر آپ کے جسم کو موافق آتا ہے، آپ کی طبیعت کو ہی موافق آئے، پہلے آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں اور یہ گھریلو علاج کریں تو اس سے انشاءاللہ اعصابی کمزوری بھی دور ہوتی ہے اور امیونٹی پاور بھی اس سے بڑھتا ہے، حافظہ بھی اس سے مضبوط ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ الکریم کسی کی صحت، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کھانا تو کھاتے ہیں لیکن صحت ان کی بن نہیں رہی ہوتی، اور بعض اوقات نا دبلا پن اس قدر ہوتا ہے کہ وہ دبلا پن عیب نظر آ رہا ہوتا ہے. دبلا پن ہونا اچھی بات ہے، موٹاپا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اتنا دبلا پن جو عیب نظر آئے وہ بھی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. تو اس کے لیے کہ کسی کو ایسا دبلا پن ہے کہ وہ عیب لگ رہا ہے تو وہ یہ عمل کر لے، 10 عدد بادام، 10 عدد اچھی قسم کی کھجور آپ نے یہ لینا ہے، اور اس کو ایک بڑے گلاس دودھ کے ساتھ میں گرائنڈ کر لے، یعنی اس کا ایک مکسچر تیار کر لے، اور پھر اس کو صبح و شام آپ نے پینا ہے. صبح میں 1 گلاس آپ پی لے، شام میں 1 گلاس پی لے. اگر جسم کو موافق آتا ہے تو یہ عمل کرے، کیونکہ تاثیراً بادام بھی گرم ہے، تاثیراً کھجور بھی گرم ہے، اور تاثیراً دودھ بھی گرم ہے. اگر یہ موافق آتا ہے تو عمل کرے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت سارے اس گھریلو علاج کے فوائد ہیں وہ انشاءاللہ حاصل ہوں گے. اور آپ اگر اپنا ویٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو کیلے کا استعمال بھی کہا جاتا ہے کہ جو وزن کو بڑھاتا ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کو بھی استعمال کریں. ڈاکٹر سے آپ مشورہ کر لیں، بعض ڈائٹ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ڈائٹ بتاتے ہیں جس سے جو موٹا ہے اس کے لیے ایسی ڈائٹ ہوگی کہ جو وہ انشاءاللہ اس کا موٹاپا ختم ہوگا، اور ایسی بھی ڈائٹ ہوتی ہے کہ اگر کسی کو بہت دبلا پن ہے تو اس کا دبلا پن کیسے ختم ہو سکتا ہے، یہ ڈائٹ بتائی جاتی ہیں. تو آپ اس میں ڈاکٹر سے آپ مشورہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو اس پر عمل کرنے سے فائدہ ہو جائے گا. کچھ آڈیو سوالات سلسلے میں شامل کرتے ہیں. یوٹیوب پر موصول بہت سارے سوالات ابھی پینڈنگ ہیں، انشاءاللہ الکریم اس کو بھی لیتے ہیں. 1-2 سوالات ہمیں آڈیو کو دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ایاز ہے. مجھے ماہ رمضان میں تراویح سنانی ہے، تھوڑی گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، اس لیے آپ کچھ وظیفہ عطا فرمائیں. السلام علیکم. رمضان قریب ہے، ان کے سوال سے رمضان کی آمد قریب قریب پتہ چل رہی ہیں. ابھی ربیع الاخر ہے، پھر جمادی الاولیٰ، پھر جمادی الاخری، پھر رجب سے تو حفاظ صاحبان کی بکنگ شروع ہو جاتی ہیں، اور رجب، پھر شعبان، پھر ماہ رمضان، ماہ غفران کی آمد ہوگی. صرف 4-5 مہینے بلکہ دور ہے نا. کیا بات ہے. انشاءاللہ آپ کو کچھ روحانی علاج عرض کرتے ہیں جس کی برکت سے آپ کو انشاءاللہ کانفیڈنس بھی بڑھے گا، اور اللہ کریم نے چاہا تو آپ اچھے سے تراویح سنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. جی ایک سوال اور دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حیدر علی رضوی ہے. میں میسور شہر کرناٹک سے عرض کر رہا ہوں. عرض گزارش یہ ہے کہ کاروبار میں بے برکتی کا معاملہ ہے. پہلے اچھا چلتا تھا، کئی دنوں سے بہت زیادہ
کاروبار میں نقصانات وغیرہ کے معاملات ہیں، گاہک بھی نہیں ہے، تو کاروبار میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا فرمائیں گے؟ محمد ایاز بھائی ہیں، رمضان میں تراویح سنانا چاہتے ہیں، حافظ صاحب ہیں، لیکن ابھی سے گھبراہٹ ہو رہی ہیں۔ تو ان کے لیے کرنا یہ ہے، بہت پیارا وظیفہ ہے ماشاءاللہ، قرآن کریم کے حفظ کے لیے بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ کرنا یہ ہے آپ کو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 564 مرتبہ یعنی 564 ٹائمز اسے آپ کو پڑھ کر اللہ پاک کے بارگاہ میں آپ کو حفظ کے لیے دعا کرنا ہے۔ حضور حفظ میں آسانی کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ پاک میرے حفظ کرنے میں آسانی ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ الکریم اس طرح آپ دعا کریں گے تو قرآن کریم کو حفظ کرنے میں انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، آپ کی گھبراہٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور قرآن پاک بھی حفظ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یعنی حافظ تو ہیں لیکن جب دور کریں گے تب بھی عمل کر سکتے ہیں، اب دور کریں گے نا تو پڑھتے رہیں گے، جی جی، تو یہ تب بھی عمل کریں، یعنی آپ کو انشاءاللہ حفظ اور مضبوط ہو جائے گا اللہ کریم نے چاہا تو۔ جی وہ ایک آیت مبارکہ، وہ دعا ہے اللہم افتح علینا حکمتک، اگر وہ ایک دعا میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں پھر کہ وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب بھی قرآن یعنی آپ دور کرنے کے لیے بیٹھ رہے تو اس سے پہلے پڑھ لیں، وہ دعا کی برکت ہے نا کہ کوئی دینی کتاب یا کوئی دینی تعلیم کے لیے آپ جائیں، کوئی دینی کتاب کا مطالعہ کریں تو اس سے پہلے آپ کو یہ دعا پڑھ لینی ہے۔ یہ دعا پڑھ لیں گے تو اس کی برکت یہ ہے کہ جو آپ پڑھیں گے وہ انشاءاللہ الکریم آپ کو یاد بھی رہے گا۔ پڑھنا یہ ہے اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام، یہ آپ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ الکریم، جو آپ پڑھیں گے وہ آپ کو یاد رہے گا۔ اس کے اول و آخر ایک مرتبہ آپ درود پاک بھی پڑھ لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو جو بھی پھر آپ یاد کرو گے وہ ذہن میں محفوظ رہے گا۔ اچھا، یہ جو ایک سیلف کانفیڈنس کی کمی بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بھی ہمیں حفظ تو ہے لیکن یہ سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے کہ میں مصلی پر قرآن سنا سکوں گا نہیں سنا سکوں گا، تراویح سنا سکوں گا نہیں سنا سکوں گا، تو پھر اس کی وجہ سے بھی جب سیلف کانفیڈنس میں کمی ہے پھر وہ جیسے تیسے اب ہمت کر کے کھڑا ہو گیا، اور کانفیڈنس کی کمی کی وجہ سے بھی بعض اوقات نا بہت زیادہ لقمے پھر حفاظ صاحبان کو لگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یاد ہوتا ہے، ایسے دور کر رہے تو دوسروں کو کسی کو سنائے تو بھائی بالکل صحیح سنا ہے، لیکن جب مصلی پہ کھڑے ہوئے تو اتنی سارے عوام ہیں، اتنے سارے مصلیان ہیں، تو پھر اس میں کبھی کبھی کانفیڈنس جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک عمل بھی عرض کر دیتا ہوں، یہ عمل انشاءاللہ آپ کے کانفیڈنس کو بحال رکھے گا، ڈاؤن ہونے نہیں دے گا۔ آپ نے ابھی سے یہ عمل شروع کر دینا ہے، روزانہ 16 مرتبہ آپ نے اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک کے ساتھ میں یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو، آپ نے یہ آخر میں ضا ہے، طا کے بعد جو آتا ہے ضا، تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے یا حفیظو 16 ٹائم اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا جو ایک مورل ہے وہ ڈاؤن نہیں ہوگا، آپ کا کانفیڈنس انشاءاللہ بحال رہے گا۔ میسور سے حیدر علی بھائی ہیں، کاروباری تکلیف، پریشانی، بے برکتی، نقصان کا انہوں نے ذکر کیا ہے، پھر دکان پر گاہک بھی نہیں آ رہے، اس کے لیے کیا فرمائیں گے؟ کچھ روحانی علاج ان کے لیے، وقت بھی اختتام کی طرف ہے۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ ان کے لیے کرنا یہ ہے کہ ایک عمل کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد آپ کو ایسی جگہ پر کھڑا ہونا ہے جہاں پر آسمان نظر آئے، آسمان ہو، اور عمل کرتے وقت یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کے سر کے اوپر کوئی ٹوپی وغیرہ نہ ہو، بس آپ کا سر ہو اور آسمان ہو۔ کرنا یہ ہے کہ آپ کو یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، یا اگر دکان نہیں چل رہی تو دکان چلنے لگے گی انشاءاللہ الکریم، اور اگر روزگار وغیرہ آپ کو نہیں مل رہا ہے تو یہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، سوالات یوٹیوب پر بھی بہت سارے موصول ہوئے ہیں۔ ایک سوال اکرم بھائی کے اکاؤنٹ سے موصول ہوا ہے کہ یعنی شاید یہ لکھنا چاہ رہے ہیں کہ اولاد نہیں ہے تو کوئی وظیفہ بتا دے تو اولاد ہو جائے،
تو اولاد کے لیے آپ نے اور آپ کے بچوں کی بچے تو ہیں نہیں، بیوی نے آپ کے یہ عمل کرنا ہے 300 مرتبہ ہر نماز کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں بھی پڑھے بیوی بھی پڑھے، جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہیں میاں بیوی دونوں نے یہ عمل کرنا ہے ہر نماز کے بعد، 5 نمازوں کے بعد میں جب نماز مکمل ہو جائے 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، اللہ کریم سے دعا کرے، انشاءاللہ عز و جل اولاد ہو جائے گی، صاحب اولاد بن جائیں گے. اگر شوہر کام پر ہے وہ اس وقت نہیں کر سکتا ہے تو بیوی 5 نمازوں کے بعد کرتی رہیں، اور شوہر جو ہے وہ جو نمازوں میں اس کو وقت مل رہا ہے، جیسے فجر میں وقت مل سکتا ہے، عشاء میں وقت مل سکتا ہے تو اس میں بھی عمل کر لے، اور بیوی 5 نمازوں کے بعد میں عمل کرتی رہیں تو انشاءاللہ عز و جل اولاد اللہ پاک نے چاہا تو نصیب ہو جائے گی. سوال ایک جو موصول ہوا ہے کہ ابھی استخارہ کے لیے بھی بہت سارے سوالات ہیں، لیکن استخارہ کا وقت ابھی، یعنی استخارہ کرنے کے لیے وقت نہیں، یہ سلسلہ اختتام کی طرف ہے. آپ اگر استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہماری جو کال سینٹر کی سروس ہے اس پر آپ کال کے ذریعے بھی استخارہ کروا سکتے ہیں. آپ اسکرین کے اوپر نمبر ملاحظہ کر رہے ہوں گے، اس نمبر پر آپ ہمیں صبح 8 بجے سے لے کے رات 12 بجے کال کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کال پر استخارہ کر کے جواب دے دیا جائے گا. ایک تو چیز یہ ہے، اگر اسلامی بہن ہیں اور وہ استخارہ کروانا چاہتی ہیں تو ہماری جو واٹس ایپ استخارہ سروس ہے اس کا بھی نمبر اسکرین کے اوپر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، 9545971126 یہ نمبر ہے. آپ چاہے تو اس پر ہمیں واٹس ایپ کر دیں. اسلامی بہن ٹیکسٹ میسیج کرے، وائس میسیج نہ کرے، اور جن کا استخارہ کرنا ہے ان کا نام، ان کی والدہ کا نام ہمیں بھیج دیں، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو جواب دے دیا جائے گا واٹس ایپ پر ہی. اچھا، ایک سوال لے لیتے ہیں کہ ہم سب کی جناب سے 2 یونٹ ادا کر دیے، حیدرآباد سے ہے، ہمارے لیے دعا بھی کر دیں. ماشاءاللہ انہوں نے، اچھا یہ یونٹ کیا ہے میں مختصر میں عرض کر دیتا ہوں. دعوت اسلامی انشاءاللہ عز و جل FGN چینل پر بھی آپ 19 تاریخ کو انشاءاللہ پورا دن جو ہے وہ ٹیلی تھون مہم دیکھیں گے. دعوت اسلامی کے آنے والی رمضان تک کے جتنے اخراجات ہیں، اور ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے یقیناً ایک گھر چلاتے ہیں، اس گھر کو چلانے کے لیے بھی ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب اتنا چھوٹا جو 7 افراد 5 افراد 3 افراد 4 افراد پر مشتمل گھر ہوتا ہے، اس کو چلانے کے لیے ہمیں کتنے روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں. دعوت اسلامی تو بہت بڑی تحریک ہے، دعوت اسلامی انڈیا کے تو اربوں روپے کے اخراجات ہیں دن بدن، اور یہ اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں. تو اب یہ انشاءاللہ عز و جل آپ جب 19 تاریخ کو FGN چینل پر ہمارے پروگرامز دیکھیں گے تو اس میں دعوت اسلامی کیسے کام کر رہی ہے، کیسے کیسے ڈپارٹمنٹ ہیں جو دین کی خدمت کے لیے لگے ہیں. اور یہ دین کی خدمت کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی انسانیت کی خدمت کے کام ہو رہے ہیں. تو وہ انشاءاللہ عز و جل یہاں پر بیان کیے جائیں گے. تو ان کاموں کو کرنے کے لیے جو دعوت اسلامی کو پیسہ لگ رہا ہے، جو رقم لگ رہی ہے، وہ پورا کرنے کے لیے ہم نے ٹیلی تھون مہم کرنی ہے. 19 تاریخ کو انشاءاللہ عز و جل صبح 11 بجے سے انشاءاللہ یہ ہمارے پروگرام سے سٹارٹ ہوں گے، آپ ضرور دیکھیے گا. تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے ہمارے اخراجات کو یونٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے. ایک یونٹ 7,000 روپے کا ہے. ماشاءاللہ انہوں نے حیدرآباد سے ہم سے میسیج کیا ہے کہ 2 یونٹ انہوں نے دے دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرمائے. جنہوں نے دے دیا ہے اللہ پاک ان کو خوب برکت عطا فرمائے. جو دینے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. جن کا ذہن ابھی تک نہیں بنا ہے اللہ کرے ان کا ذہن بنے، یا دعوت اسلامی کے اس دین کے کام میں، اس کار خیر میں اپنا بھی حصہ ملائے. جو یہ 7,000 روپے کا ایک یونٹ ہے، اگر ہم زیادہ یونٹ دینے کی طاقت رکھتے ہیں تو آپ 5 یونٹ بھی دے سکتے، 7 یونٹ بھی دے سکتے، 12 یونٹ بھی دے سکتے، 112 یونٹ بھی آپ دے سکتے. اور اگر کوئی غریب ہے وہ 7 یونٹ 1 یونٹ بھی نہیں دے سکتا ہے تو یونٹ کا حصہ ملا لے. یوں بھی ہو سکتا ہے کہ 7 مہینے 1,000 روپے کر کے اپنا 1 یونٹ پورا کر لے. انشاءاللہ اللہ کی راہ میں جتنا دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر دینے پر قدرت رکھتا ہے. اس سے بڑھ کر اللہ پاک اجر بھی عطا فرمائے گا اور اس کا نعم البدل بھی انشاءاللہ عطا فرمائے گا. سلسلے کا وقت ناظرین مکمل ہوا. بہت سارے سوالات ہمارے رہ گئے ہیں جو یوٹیوب پر ہمیں موصول ہوئے تھے. آپ کل بھی انشاءاللہ صبح اسی وقت میں انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا. اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو کل بھی ہم سے سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ کے سوال کو بھی سلسلے میں ہم شامل کریں گے. اللہ پاک ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ.
اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ یا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی پریشانیاں، بیماریاں، تکالیفیں، مصیبتیں دور فرما دے۔ آج پروگرام میں جن جن لوگوں نے یوٹیوب کے ذریعے ہم سے سوالات کیے، جنہوں نے وائس کے ذریعے سوالات کیے، یا اللہ کریم تو سب کے نام جانتا ہے، سب کی تکلیف تجھ پر آشکار ہے، سب کی دل کی تمنائیں تجھ پر آشکار ہیں۔ اے کریم پروردگار سب کی دل کی تمناؤں کو پورا فرما دے، جن کی جو بیماری ہے، جو تکلیف ہے وہ دور فرما دے، سب کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ کریم جو بیمار ہیں وہ شفا پا جائے، جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کو بار قرض سے نجات حاصل ہو، جو رشتوں کے منتظر ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائے، جن کی اولاد نافرمان ہیں یا اللہ پاک ان کی اولاد کو ان کا مطیع و فرما بردار بنا دے، جو اولاد کے طلبگار ہیں نیک صالح اولاد بغیر آپریشن کے عطا فرما دے۔ تو کریم ہے یا اللہ پاک، تیرے خزانے میں کسی قسم کی کمی نہیں یا اللہ پاک، تو مانگنے والوں کو عطا بھی فرماتا ہے۔ اے کریم پروردگار جن جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کا کہا ہے تو سب پر رحمت کی نظر فرما دے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، دین و دنیا کے امتحانات میں کامیابی نصیب کر دے۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما